بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آسیہ مسیح کی بریت کے خلاف اپیل سپریم کورٹ سے مسترد کیے جانے پر تحریک لبیک یا رسول اللہ کی ملک گیر پرامن ہڑتال کے اعلان کے بعد کئی شہروں میں مظاہرے جاری ہیں۔ ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور آسیہ کی بریت اور حکومت کے خلاف نعرے بازی کر رہے ہیں۔ راولپنڈی میں بھی تحریک لبیک کے سینکڑوں کارکن آسیہ کی بریت کے خلاف مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ایبٹ آباد میں بھی مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ مظاہرین کو روکنے کے لیے پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی ہے۔ آسیہ بی بی کی رہائی کے خلاف تحریک لبیک پاکستان کے تحت کراچی کے علاقے بہادر آباد میں مظاہرین جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ تحریک لبیک کی ریلی بہادر آباد سے پریس کلب تک جائے گی۔ بہادر آباد میں پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری بھی پہنچ گئی ہے، جبکہ مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس نے لاٹھی چارج شروع کر دیا ہے۔ مظاہرین اور پولیس میں آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری ہے۔ ریلی کے راستوں میں بھی پولیس کے دستے تعینات کیے گئے ہیں جو آنسو گیس اور لاٹھیوں سے لیس ہیں۔ آسیہ مسیح کی رہائی کے خلاف شب قدر میں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کا مظاہرہ بھی جاری ہے۔ تحریک لبیک کی ہڑتال کی کال پر آج جزوی ہڑتال ہے۔ کئی شہروں میں دکانیں بند ہیں اور ٹرانسپورٹ بھی سڑکوں پر بہت کم ہے۔ مظاہرے روکنے کے لیے مساجد کے باہر پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری موجود رہی۔ مرکزی قائم مقام امیر تحریک لبیک پاکستان ڈاکٹر شفیق امینی نے بدھ کو ایک بیان میں ملک بھر میں تمام کاروباری مراکز، ٹرانسپورٹ، سرکاری اور نجی ادارے بند رکھنے کی اپیل کی تھی۔ ڈاکٹر شفیق امینی نے ملک بھر میں تمام مسالک کے ائمہ اور خطباء سے اپیل کرتے ہوئے کہا تھا کہ نماز جمعہ کے اجتماعات میں آسیہ مسیح کیس پر سپریم کورٹ کے غیر شرعی فیصلے کے خلاف شعور اجاگر کریں اور اس غلط فیصلے پر روشنی ڈالیں۔ مساجد کے ائمہ اپنے ممبروں کی طاقت سے دجالی میڈیا کا توڑ کریں۔ آسیہ مسیح کیس کے فیصلے کے خلاف نماز جمعہ کے اجتماعات کے بعد پرامن ریلیاں نکالی جائیں۔ ڈاکٹر شفیق امینی نے کہا کہ آسیہ مسیح کی رہائی کے خلاف احتجاج ہمارا حق تھا، لیکن ہم سے احتجاج کا جمہوری حق چھینا گیا۔ ہمارے پرامن دھرنوں میں پولیس اور فورسز نے ہنگامہ آرائی کی۔ پرامن اور نہتے مظاہرین پر سیدھی گولیاں برسائی گئیں۔ ملک کے مختلف علاقوں سے تحریک لبیک سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں مولوی حضرات اور تنظیمی عہدیداروں کو دوبارہ حراست میں لے لیا گیا ہے۔ دوسری جانب سپریم کورٹ سے بری ہونے والی آسیہ مسیح کینیڈا پہنچ چکی ہے۔ آسیہ کے وکیل سیف الملوک نے جمعہ کے روز جرمن اخبار FAZ کو فون پر بتایا کہ آسیہ مسیح کینیڈا میں اپنے خاندان کے پاس پہنچ چکی ہے۔ آسیہ کی بیٹیاں گزشتہ ہفتے ہی کینیڈا پہنچ گئی تھیں، جبکہ سپریم کورٹ میں آسیہ کی بریت کے خلاف اپیل مسترد ہونے کے بعد کینیڈا کی حکومت نے آسیہ کو پناہ دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ سیف الملوک کے مطابق آسیہ کے ساتھ اس کا شوہر بھی کینیڈا گیا ہے۔ وکیل نے کہا کہ سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر وہ نہیں بتا سکتے کہ آسیہ کب اور کس وقت پاکستان سے گئی۔ اخبار کے مطابق اس سے پہلے جرمنی کی سیاسی جماعت کرسچین ڈیموکریٹ یونین کے رکن پارلیمنٹ نے بتایا تھا کہ سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر ہی آسیہ کسی باقاعدہ مسافر پرواز سے باہر نہیں جا سکتی۔ فوری طور پر یہ واضح نہیں کہ آسیہ کو کسی خصوصی طیارے سے پاکستان سے باہر لے جایا گیا، یا وہ نام بدل کر عام پرواز سے گئی، یا پھر اس نے اپنے نام سے ہی سفر کیا۔ جمعہ کے روز FZA سے گفتگو کرتے ہوئے سیف الملوک نے کہا کہ وہ خود کو محفوظ تصور نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنے اپارٹمنٹ تک محدود ہیں اور دفتر نہیں جا رہے۔ سیف الملوک کا یہ بھی کہنا تھا کہ محفوظ محسوس نہ کرنے کے باوجود وہ پاکستان میں ہی خود کو بہتر محسوس کرتے ہیں۔